شروع کرو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ حضرات کی خدمت میں احمد لاٹ بول رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اہلیہ کے انتقال پر جس کی خبر چاروں طرف پھیلی اور دوستوں اور تعلق والوں، اعزاء و اقارب اور محبت والوں کی چاروں طرف سے خوب تعزیت کے فونوں کے ذریعے بھی اور تعزیت نامے مختلف بڑے اداروں کی طرف سے، بڑی شخصیتوں کی طرف سے، حضرت شیخ حذیفی نے بھی حرم میں دعا کرائی جب ان کو معلوم ہوا، اور شریف حمیت بدر کے امام صاحب اللہ جزائے خیر دے. تو ان تمام تعزیت کرنے والوں نے گویا اپنے تعلق کا اظہار کیا، جو تعلق مجھ سے اور ہمارے گھر والوں سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. ان تمام تعزیت کرنے والے دوستوں، مردوں، عورتوں، اور اس میں جس طرح کی جس نے جو خدمات انجام دی، تکفین میں، تدفین میں، اور ہماری بچوں نے گھروں میں اور بچوں نے جس طرح جو خدمت کی، مرحومہ کی اور بچوں نے، اور اسی طرح دوست اور احباب نے جس طرح اپنے تعلق کا اظہار کیا، مجھے یاد آتا ہے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور یاد آتا ہے کہ میرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی کوئی اپنے کسی تعلق کا اور محبت کا اظہار کرتا تھا تو اسے دل سے دعائیں دیتے تھے، اللہ جل شانہ تمہیں تمہارے اس تعلق اور محبت کے صلے میں اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرماوے. میں بھی اپنے تعلق والوں کو، تمام تعزیت کرنے والوں کو جنہوں نے فونن سے بھی کی اور پرچے بھی اور اداروں سے بھی، جہاں سے بھی، سب کے لیے میری یہی دعا ہے، اس تعلق کے نتیجے میں اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت، عبادت اور اطاعت کی بھرپور دولت سے مالا مال فرمائے. یہ دنیا ہے، دنیا کا نظام یہی ہے، اللہ ہی نے یہ رکھا ہے. خود ہی اللہ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ مزے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی. ایمان میں حلاوت بھی ہے، ایمان میں بشاشت بھی ہے، ایمان میں ذائقہ بھی ہے. جتنی جس کی زندگی ایمانی بنیادوں پر، آخرت کی بنیادوں پر، اللہ رسول کی عبادت و اطاعت کی بنیادوں پر ہوتی ہے، اسے حق تعالی شانہ جہاں دنیا کی زندگی تو اس کی حیات طیبہ بناتے ہی ہیں، اس کی موت میں بھی اس کو وہ مزہ آتا ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت جب افاقہ ہوا تھا اور گھر والے رو رہے تھے تو فرمایا تھا رو مت، واہ طرباہ، واہ طرباہ. گھر والے کہہ رہے تھے واہ حزنا، ہائے غم، ہائے جدائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واہ طرباہ، واہ 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 واہ، خوشی کا وقت آ گیا. غدا نلقى الاحبہ محمد و حزبہ. اسی گھڑی کا تو انتظار تھا کہ دنیا سے گئے نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی نہیں. یہی بات ہے ایمانی زندگی کی کہ ایک صحابی تمنا کرتے ہیں اگر مجھے اللہ 10 زندگیاں دے دے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی
وہ نورانی اور پیاری اور روحانی زندگی جس میں بندے کا اللہ کے ساتھ کا تعلق، امتی کا نبی کے ساتھ کا تعلق، اولاد کا ماں باپ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، بیوی کا شوہر، شوہر کا بیوی کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، معاشرت، معاملات، اخلاق، عادات، جس کا مکمل نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور نمونے کے طور پر دیا گیا۔ اس زندگی کے دنیا میں عام ہونے کے لیے اگر اللہ مجھے یہ 10 زندگیاں دے دے تو میں 10 کی 10 جان و مال کے ساتھ اس میں قربان کروں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے اور وہاں 2 خاندانوں میں لڑائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں صلح کے لیے زمینوں کے ٹکڑے یا کپڑے یا پیسے تقسیم نہیں کیے، ایک ماحول بنایا ایمان کا، اعمال کا، اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کا۔ اسی لیے مدینہ منورہ کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد، سب کا مشترکہ اعلان یہ تھا، انی مؤمن مہاجر مجاہد، میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں، زمینوں کا مالک ہوں، فیکٹریوں کارخانوں کا مالک ہوں، دولتوں کا مالک ہوں، بیٹوں کا باپ ہوں، بھائیوں کا بھائی ہوں، بیوی کا شوہر ہوں، شوہر کی بیوی ہوں، جو کچھ ہوں سب بعد میں ہوں، سب سے پہلے میں مومن ہوں۔ اور اس ایمان نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے، کھانے پینے، پہننے، اڑنے، لینے دینے، رہنے سہنے، اندھیرے اجالے، خوشی غم میں، ان تمام چیزوں کا چھوڑنے والا ہوں۔ اور یہ میری اپنی ذاتی اور شخصی زندگی ہے، یہ زندگی ہر ایک کو میسر آ جائے، اس کے لیے جان میری، مال میرا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں۔ گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر، اقلیم با اقلیم، عالم کی 4 سمتوں میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میری زندگی ہے۔ اس لیے دعائیں مانگی، اے اللہ ہماری نمازیں، ہماری نیکیاں، ہمارا جینا، ہمارا سب قبول فرما لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لڑکا یا جو لڑکی جو بھی دنیا میں آتے ہیں، آخرت کا طرف کا سفر تو اسی دن سے ہر ایک کا شروع ہو جاتا ہے۔ جو بچہ آیا اسی گھڑی، جو لڑکی آئی اسی گھڑی اس کا سفر شروع ہو گیا۔ اس وقت دنیا میں جتنے موجود ہیں سب مسافر ہیں۔ جو دنیا سے گئے وہ اپنا یہ دنیا کا مختصر سا سفر پورا کر گئے۔ ہر ایک کا 2 سفر، ایک یہ دنیا کا موت سے پہلے کا اور ایک مرنے کے بعد کا، جو ہمیشہ ہمش کا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن عجیب بات حدیث میں کہا گیا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے دنیا میں کھیتوں میں جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، کہ یہاں جو کیا ہوگا وہی وہاں پائیں گے۔ مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے اپنی زندگی کو کہ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور اللہ کی دی ہوئی ہر مہنگی سستی چیز کو اللہ کے حکموں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ کی امانت سمجھ کر اس میں خیانت نہ کرتے ہوئے اس کو پورا کیا۔ جو گئے اللہ ان کو مبارک کرے، جو موجود ہیں انہیں اس امانت کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جانے والے چلے گئے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، وہاں کے بلند سے بلند درجات نصیب فرمائے۔ جنہوں نے ان کی جس طرح خدمت کی، ہماری بچیوں نے، ہمارے بیٹوں نے، اس کے بیٹے عبدالقیوم نے جس طرح جو خدمتیں کی، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے، اور ان خدمتوں کے صلے میں ان کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو دینداری نصیب فرمائے، برکت روزی نصیب فرمائے، اور وہ زندگی نصیب فرمائے جو اللہ کا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں، جن دوستوں نے، ساتھیوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، ان کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کے لیے میری دعا ہے،
اس لیے کہ ان کے ان احسانات اور ان تعلقات کے اظہار کا بدلہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اللہ ہی سے درخواست کرتا ہوں اللہ ان سب کو، عرب ہوں، عجم ہوں، افریقہ، انگلینڈ، فرانس، یہاں اندرون ملک مختلف صوبوں اور علاقوں، ساتھیوں، دوستوں کی طرف سے، مختلف جنگوں کی، مشوروں کی، جماعتوں کی طرف سے خوب پیغامات آئے تعزیتی، اور ہمیں تسلی دی اور صبر کا پیغام دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واہن لامر المؤمن ان اصابت سراء شکر وان اصابت ضراء صبر۔ واہ واہ ہے مومن کے لیے کہ اگر خوشحالی ہے تو شکر کرتا ہے، اور شکر کر کے اللہ سے نعمتوں کا دروازہ کھلوا لیتا ہے۔ اگر کوئی ناگواری پیش آتی ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ ہی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مومن کے لیے دونوں راستوں سے مزے ہیں، اور اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ بھوپال میں ایک جوڑا آیا، یورپین، مرد اور عورت، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، منشی جی، مولانا عمر صاحب، حضرت جی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا جو مرد تھا اس نے کئی سوالات کیے اور مولانا برابر جواب دیتے رہے۔ بہت مطمئن ہو کر کے وہ گیا۔ سب سے اخیر میں ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم دوست جتنے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا مومن کے لیے سب سے بڑا تسلی کا سامان، مومن کے لیے سب سے بڑا تسلی کا سامان اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اور اسی وقت میں یہ واقعہ سنایا کہ 4 نوجوان اپنے ماں باپ کو لے کر مکہ مکرمہ حرم شریف آئے جدے سے، اور ماں باپ سے یوں کہا کہ آپ طواف کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ وہ واپس جدے جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، 4 بھائی شہید ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ کسی نے آ کر کے ان کے والد کو حرم میں خبر دی تو شیخ کی زبان پر صرف یہی جملہ تھا، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی تقدیر تھی، جو اس نے چاہا وہ کیا۔ میری اہلیہ کا انتقال وہ اس کی تقدیر تھی، اس کی حکمت تھی، اس کی مصلحت تھی، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اور اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے مواعظ میں ایک موقع پر دعا بھی سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہمارے قصوروں کی سزا ہے تو معافی مانگتے ہیں، آزمائش ہے، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں، اس وقت میں جتنے حالات پورے عالم پر ہیں، درخت کا پتا اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہل سکتا، یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے بھی اور اس کے نبی نے بھی ہر موقع پر رہبری فرمائی۔ اللہ نے تو سب سے پہلے قرآن کریم میں سب سے زیادہ فرمایا ہے اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، صرف یاد کرنا نہیں، کھاتے، کماتے، پہنتے، اوڑھتے، بیماری میں، تندرستی میں، مالداری میں، غربت میں، سفر میں، حضر میں، اندھیرے میں، اجالے میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اسی پر تمہاری کامیابی ہے، لعلکم تفلحون۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، مزوں کی کمر توڑنے والی کو یاد کیا کرو کثرت سے، یعنی موت کو، کہ موت سے کسی نے انکار کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، آنی ہر ایک کو ہے، لیکن کیسی آئے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اور اسی لیے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے جو فضائل کی کتابیں ہیں، فضائل اعمال، اس میں کہ قیامت میں کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، کسی کا فرعون، قارون، حامان، شداد کے ساتھ،
کہ جس کی زندگی کی بنیادیں نبیوں والی ایمان، اعمال، احکامات، آخرت، اللہ کی رضا، ان کا حشر ان کے ساتھ. جن کی زندگی کی بنیادیں دولتیں، مال، دنیا اور دنیا کے سامان، ان کا حشر ان کے ساتھ. اللہ میرے آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیں نبوت والی زندگی کی بنیادیں نصیب فرمائے. یہ اس وقت میں جو سادہ اور آسان سی محنت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارا چلنا پھرنا، ہماری گشتیں، 4 مہینے چلے، مسجدوں کو آباد کرنا، اس سب میں اصل مقصود ہر بندے بندی کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے حضور والے اعمال کی طرف، اور دنیا کی رنگ ریلیوں اور دنیا کی زیب و زینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فضائل کی کتابوں میں اعمال پر جو وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین کے ساتھ. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کبھی کسی عمل کی توفیق ہو تو اس عمل کی فضیلت اور اس پر جو وعدہ ہے اس کے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے. اللہ سے امیدیں وابستہ ہوں، اور اللہ کا ارشاد ہے میں اپنے بندے اور بندی کے ساتھ معاملہ ایسا کرتا ہوں جیسا اس کا میرے ساتھ گمان ہوتا ہے. دوستو، اللہ کرے ہمیں اللہ کے ساتھ حسن ظن کہ اللہ تو بہت کریم. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی تاجر اور بیپاری ہوتا ہے اس کی نظر تاجرانہ ہوتی ہے، ڈاکٹر کی نظر ڈاکٹری کی ہوتی ہے، انجینئر کی نظر انجینئرنگ کی ہوتی ہے، کھیتی والے کی نظر کھیتی کی ہوتی ہے. اللہ کریم، اللہ رحیم، کیا کہنے اس کے رحم کرم کا. اس کی نظر ہر آن گھڑی اس کی مخلوق کی طرف کرم رحم کی. اس کے کرم کے امیدوار رہیں، اس کے رحم کے امیدوار رہیں. اور پھر وعدہ کیا کیا؟ جو میری طرف ایک بالش، ایک بینت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. جو بندہ بندی میری طرف چل کے آتے ہیں میری رحمتیں لپک کے لے لیتی ہیں. اللہ نے یہ کچھ پتہ نہیں اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کو موت کی یاد اور اللہ کی یاد کا سبق ہے. تم جتنے ہو، جو کچھ ہو اور جتنے اچھل کود رہے ہو، یاد کرو اس اللہ کو جس کے قبضے میں سب کچھ ہے. جو چاہے منٹوں میں یہ سارا ماحول، یہ بے چینی، یہ بدامنی کا ماحول اللہ چاہے امن سے بدل سکتا ہے، عداوتیں محبتوں سے بدل سکتی ہے، بے برکتیاں برکتوں سے بدل سکتی ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے تم جو کچھ چاہتے ہو وہ میں کروں گا. کب؟ جب پہلے تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں. اللہ ہم سے دولتیں چاہتے ہیں، نہ زمینیں چاہتے ہیں، نہ ہم سے دنیا نہیں. وہ سارے خزانے تو اس کے اپنے بندوں کے لیے ہے. وہ تو صرف اپنی فرما برداری چاہتا ہے. تم کہاں ہو، کس وقت ہو، کس حال میں ہو، اس وقت میرا حکم کیا ہے میرے نبی کے طریقے پر پورا کر لو. میری چاہت پوری ہوگی، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی چاہتیں پوری کروں گا. دنیا تمہاری جنت نشان بناؤں گا، آخرت کی جنتوں کو تو وہیں جا کے دیکھو گے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اور پوری خلقت کو اپنے حفظ و امان میں لے لے، پوری مخلوق کو حفظ و امان میں لے لے. ان مصیبتوں کے بادلوں کو چھانٹ دے، اس بدامنی کو امن سے بدل دے، اس پریشانی کو دور فرما دے، اور حق تعالی شانہ اپنے عذاب کو اپنی مخلوق پر سے ہٹا دے. یہ ساری اللہ کی غضب کی نظر ہے. امت کو جو کام کرنا تھا اور امت کو جو سبق پڑھتے ہوئے ہر ایک کو پڑھانا تھا، امت کی طرف سے جو کمی ہے. اس لیے حضور نے ایک موقع پر فرمایا اپنے حاکموں کو برا بھلا مت کہو، میں ملک الملوک ہوں، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، سب کے دل میرے قبضے میں ہے. جب تمہارے عمل اچھے ہوتے ہیں تو حاکموں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت اور رحمت ڈالتا ہوں.
میرے دوستو اس کی دعائیں کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ، آگے رمضان مبارک بھی آ رہے ہیں، کتنی مرتبہ کس کی زندگی میں شب برات آئی، کتنی مرتبہ کس کی زندگیوں میں رمضان آئے، کیسا قرآن، کیسا کعبہ، کیسے رحمت للعالمین اور اللہ اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، کتنے موقع، کتنی مرتبہ حج، کتنے عمرے، کتنی مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ علماء نے سال لگائے، 4 مہینوں کی جماعتیں چلی، 6 نمبروں کی مشق کی، اپنی زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ اتارنے کی کوشش کی اسی لیے اس وقت میں سب سے زیادہ فکر کی بات، گنہگار تو سب ہیں، اللہ اپنے چھوٹے بڑے نئے پرانے چھپے کھلے تمام گناہوں کا تنہائیوں میں اقرار کر کے، اور سب سے بڑا گناہ اس کی نعمتوں کو جتنا ہم نے غلط استعمال کیا، اسراف، فضول خرچی، لوگوں کا حق مارنا، جس لائن سے، اس لیے کہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے، ماں باپ کا بھی، بھائی بہنوں کا بھی، پڑوسیوں کا بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر کے سامنے بندھی ہوئی بھینس بیل کا بھی حق بتایا۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹنی نے شکایت کی، آپ نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ صحابی سامنے آئے، آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہی ہے تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کی خوراک کم دیتے ہو۔ قربان جائیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی راستہ، کوئی شوشہ، کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ رحمت کی۔ لیکن اللہ غریق رحمت فرمائے، بہت بلند درجات نصیب فرمائے، ہماری طرف سے پورا بدلہ نصیب فرمائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی مرد ہو یا عورت جردر کا منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر کی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، اور جدھر پیٹھ ہوتی ہے ادھر کا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، صحابہ اور صحابیات کے زمانے میں، ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، ہر ایک کو اپنے دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا حل اس میں نظر آتا تھا۔ جب سے ہم نے حضور کی تعلیمات کو پیٹھ دکھا دی اور دنیا اور اس کی چکا چوند، اس کی اچھل کود، اس کی طرف رخ کر لیا، دنیا بھی پریشان، آخرت بھی بگاڑ ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرماوے، اور زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، جو بھی ہو جہاں بھی ہو، اس دنیا میں رہنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ چند دنوں کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں حکم والی زندگی سے، اچھے عملوں سے، اور ہر ایک کو آخرت میں جانا ہے، مرنے کے بعد کی تیاری کرنی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سمجھدار ہے وہ مرد اور وہ عورت جو اپنی خواہشات پر کنٹرول اور قابو کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ اللہ مجھے آپ کو سچا سمجھدار، اپنا سچا امانتدار بندہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نائب و نمائندہ بناوے، ہماری معاشرت کو پاکیزہ، اخلاق کو بلند، ایک دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنے والا۔ اور اسی کے ساتھ دوستو، جتنے سن رہے ہیں اور جہاں بھی ہیں، ایک درخواست یہ ہے، مرنے والی پر اگر کسی کا کوئی حق ہو تو وہ ان کے وارثوں سے، ہم موجود ہیں، ہمارے سے لے لیں اور معاف کریں۔ تو آپ دوستوں کی اور بہنوں کی خدمت میں درخواست ہے، اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ ہم جتنے پیچھے رہ گئے ہیں، مسئلہ اب ہمارا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک اپنی رضا، آخرت اور حکموں والی زندگی نصیب فرما کر اپنی ذاتی زندگی کو بناتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں عالم کے 4 کونے کے انسانوں کی بھلائی چاہتے ہوئے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ایمان والے بنو گے نہیں، تمہارا ایمان بنے گا نہیں جب تک کہ تم ہر ایک کا بھلا نہ چاہو۔ تمہارا ایمان نہیں بنے گا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو
جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہر انسان مرد و عورت آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ کے بندے بندیاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حکموں کی بھی تابعداری دے، اور اس وقت میں جیسے حالات میں حکومت کی طرف سے ہے بغیر ضرورت کے سڑکوں پر اور گھروں سے باہر نکلنا اور خواہ مخواہ کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس قانون